اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مولانا الطاف حسین حالی کی ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ ہم یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر کے اندر مولانا الطاف حسین حالی کی غزل نمبر 2 جو ہے ہم اس کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے مولانا الطاف حسین حالی کا بہت ڈیٹیلڈ یعنی بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے تعارف جانا تھا، اور اسی کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ ان کی غزل نمبر 1 کو ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا، اور ساتھ ہی ہم نے جو ہے وہ کثیر الانتخابی سوالات جو اس سے منسلک ہیں، اس سے جو ہے اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہیں، اہم ہیں، ہم نے ان تمام کثیر الانتخابی سوالات کا ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ تو آج کی ہماری نشست میں غزل نمبر 2 ہے۔ اچھا، گزشتہ جو غزل تھی اس سے مختلف ہے یہ۔ یہاں پر جو رنگ نظر آئے گا آپ کو وہ عشق حقیقی کا جو رنگ ہے وہ آپ کو یہاں پر غالب نظر آئے گا۔ تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت، اس کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت، نہ وہ دیوار کی صورت ہے نہ وہ در کی صورت۔ میں ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر آپ کے سامنے یہ بات پیش کر دوں کہ الفاظ کے معنی یہ جان لینے کے نتیجے میں آپ بہت اچھی تشریح کر سکتے ہیں۔ یہاں پر 2 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو کسی مجازی معنوں میں استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ یہاں پر لفظ صورت ہے، یہاں صورت اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، صورت معنی شکل ہے۔ اسی طرح یہاں پر دیوار اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، در کہتے ہیں دروازے کو۔ تو فرمایا یہاں پر کہ اس کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت، نہ وہ دیوار کی صورت ہے نہ وہ در کی صورت۔ یہاں پر مولانا الطاف حسین حالی محبوب کی اپنی زندگی میں اہمیت کو بیان کر رہے ہیں کہ میرا جو محبوب ہے اس کے موجودگی سے کس قدر گھر کے اندر رونق موجود ہے۔ اب یہاں گھر سے مراد ان کا وہ دل ہے۔ دل جو ہے وہ ایک گھر کی کیفیت رکھتا ہے، اور یہ گھر جو ہے یعنی یہ دل جو ہے وہ آباد ہے تو محبوب کے دم سے آباد ہے۔ جب تک ہم نے محبوب کو اس دل میں پایا یہ دل ہمیشہ شاد رہا، آباد رہا، خوش رہا، اور ہمیشہ ترقی کرتا رہا، پھلتا پھولتا رہا۔ لیکن محبوب کے چلے جانے کے نتیجے میں یہ دل ایک ویران، ایک سنسان گلی کے مانند ہو گیا، جہاں کسی کا گزر نہیں ہوتا، جہاں کسی کی آمد نہیں ہوتی، جہاں کوئی پر نہیں مارتا، ویران جگہ، سناٹے والی جگہ، جہاں ہو کا عالم ہوتا ہو، جہاں خوف آتا ہو، جہاں وحشت آتی ہو۔ تو یہاں پر مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے میرے دل میں اس کی آمد یا اس کی موجودگی ایک بہار کی سی مانند ہے، ایک ایسی کیفیت کہ جس میں دل شاد ہو جاتا ہے، دل آباد ہو جاتا ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آتی ہیں۔ لیکن محبوب کے چلے جانے کے بعد میرا دل، جس کو وہ گھر سے یہاں تشبیہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے وہ کیا ہو گیا، ویران کی کیفیت ہوگی، ویرانگی اس کے اوپر چھا گئی ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت، نہ وہ دیوار کی صورت ہے نہ وہ در کی صورت۔ اب یہاں در اور دیوار جو ہے بظاہر تو یہاں چونکہ ایک گھر کے اندر در اور دیوار ہوتے ہیں، دروازے ہیں اور دیواریں ہیں، یہی دیواریں اور یہی دروازے مل کر ایک گھر کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ شاید آپ لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ گھر اور مکان میں فرق ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گھر کرائے کے لیے خالی لکھا ہوا نہیں ملے گا آپ کو، مکان کرائے کے لیے خالی ہے۔ چونکہ جو ایک ایسی بلڈنگ کہ جہاں کوئی رہتا نہ ہو، صرف در اور دیواریں ہوں، تو وہ مکان ہے۔ لیکن اس کے اندر اگر لوگ آ کر بسنا شروع کر دیں تو پھر وہ گھر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا گھر بگڑتے ہیں، صحیح، گھر سنورتے ہیں، گھر آباد ہوتے ہیں، یہ سب سنا ہے آپ نے، لیکن مکان بگڑتے ہیں، مکان سنورتے ہیں،
مکان برباد ہوتے ہیں، کبھی یہ نام نہیں سنا ہوگا آپ نے. وجہ یہی ہے کہ لفظ گھر کا جو تصور ہے وہ لوگوں سے ہے، کہ جب تک اس گھر کے اندر لوگ موجود نہیں ہوں گے اس مکان کے اندر، جب تک وہ گھر کا تصور نہیں دے گا. جیسے ہی لوگ اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ ایک ویران خانہ ہو جائے گا، جہاں صرف جو ہے خاموشیاں جو ہے وہ بسیرا کری بیٹھی ہوئی ہوں گی، جہاں اندھیرے ہوں گے، جہاں اداسیاں ہوں گی، وہاں کسی کی کوئی آواز نہیں ہوگی، نہ ہنسنے ہنسانے کی، نہ رونے کی، نہ چیخو پکار کی، کوئی آواز وہاں محسوس نہیں ہوتی ہوگی، سناٹا چھایا ہوتا ہوگا. تو مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں میرے دل کی بھی یہی کیفیت ہے. جب یہاں سے محبوب رخصت ہو گیا تو پھر یہ دل جو ہے وہ ایک ویران جگہ بن گئی ہے. اب یہ ایک مکان کی سی کیفیت ہے کہ جہاں کوئی بھی آباد نہیں ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک شعر کو واضح کرنے کے لیے، تشریح کرنے کے لیے میں نے کتنے الفاظ کا سہارا لیا. تو آپ کے خیال میں یہ ایک تشریح جو ہے وہ کم از کم 10 سے 12 لائنوں کی تو بنتی ہے، جہاں پر آپ مکان کا تصور بھی دیں گے، جہاں آپ گھر کا تصور بھی دیں گے، پھر اس گھر کو دل سے جوڑیں گے، اور پھر حالی کی کیفیت اور حالی کی محبوب سے وہ اس کا جو لگاؤ ہے، اور محبوب کے چلے جانے کے بعد جو اس کے دل کی کیفیت ہے، یہ ساری چیزیں آپ بیان کریں گے تو آپ کی 10 سے 12 لائنیں آپ کی جو ہے وہ کم از کم اس تشریح کے لیے بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ شعر انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن اس میں آپ کے پاس یہ پوری جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ سہولت موجود ہے کہ لیکچر کے اختتام پر آپ مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں، اور لیکچر کے بعد بھی آپ جو ہے وہ چیٹ کر کے مجھ سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کا جواب بھی دوں گا. کس سے پیمانے وفا باندھ رہی ہے بلبل؟ اچھا، بلبل پہ بڑا جھگڑا ہے. بلبل بولتا ہے، بلبل بولتی ہے، یہ ایک بڑا مختلف زبانوں میں یہ جھگڑا رہتا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں اس جھگڑے کو مولانا حالی نے حل کر دیا. کیا کہتے ہیں؟ کس سے پیمانے وفا باندھ رہی ہے بلبل، یعنی بلبل جو لفظ ہے وہ مؤنث ہے. صحیح ہے، یعنی وہ ایک لطیفہ بھی بڑا مشہور ہے نا کہ ایک نے کہا کہ بلبل بولتا ہے، کوئی خان صاحب تھے انہوں نے کہا بلبل بولتا ہے، اور ایک جو ہے وہ اردو بولنے والے تو کہتے ہیں البل بولتی ہے. تو وہیں سے کہیں جھگڑا چل رہا تھا تو کوئی وہاں سے صاحب گزرے جو بہار شریف سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا بلبل نہ بولتا ہے نہ بولتی، بلبل تو بولے ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک لطیفہ ہے، مزاح کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ بلبل کیا ہے؟ مؤنث ہے. اچھا، بلبل کو جو ہے وہ عشق کس چیز سے ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. بلبل جو ہے وہ پھول سے عشق کرتی ہے، یعنی اس کو پھول سے عشق ہے بلبل کو. تبھی آپ اقبال کے اس شعر کی طرف جائیے جو نظم صدیق اکبر کے اندر اقبال نے وہ شعر کہا تھا کہ پروانے کو چراغ ہے. پروانے جانتے ہیں نا، وہ جو بارشوں کے بعد وہ چونٹوں کے پر نکل آتے ہیں تو ہم انہیں پروانہ کہتے ہیں، اور وہ کس طرح سے روشنی کی طرف لپک لپک کر جا رہے ہوتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس روشنی سے لگ کر جیسے ہی وہ جلتے ہیں اور جل کر وہ ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. تو یہ ان کی عشق کی انتہا ہے کہ روشنی کی عشق میں وہ خود کو فنا کر دیتے ہیں، خود کو برباد کر دیتے ہیں. تو عشق میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو اقبال کیا کہتے ہیں؟ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس. بلبل کو پھول، بلبل ایک پرندہ ہے، بلبل ایک پرندہ ہے. نہیں ہوتے ہیں، لیکن لفظ بلبل کے لیے مؤنث استعمال کیا جاتا ہے کہ بلبل بولتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے کیا کہا کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ایک طرف پروانے کی عشق کی انتہا دکھائیے، ایک طرف بلبل کے پھول کے ساتھ رشتہ اور اس کی عشق اور محبت کی کیفیت بتائیے، اور تیسری جانب جو ہے وہ صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق اور محبت کا معاملہ نبی پاک کے ساتھ جوڑ کر بتایا جا رہا ہے. تو یعنی یہاں پر ذرا میں نے جو مقصد تھا بتانا وہ یہ کہ بلبل کو کس چیز سے عشق ہے؟ پھول سے عشق ہے. اب یہاں پر مولانا حالی نے کس خوبصورتی کے ساتھ یہ شعر باندھا ہے. کہتے ہیں کس سے پیمانے وفا. پیمانے وفا کا مطلب وفا کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے ساتھ نباہ کرنا، نبھانا، زندگی کو نبھانا،
ہر مشکل اور اچھے اور برے حالات کو ایک ساتھ نبھانا، اسے کہتے ہیں وفاداری. ہر وقت ساتھ کھڑے رہنا، سایہ بن کے چلنا، مشکل وقت میں بھی کام آنا اور اچھے وقت میں بھی کام آنا، اس کو کہتے ہیں وفا. تو فرمایا کہ کس سے پیمانے وفا، یعنی بلبل جو ہے کس سے پیمانے وفا باندھ رہی ہے، یہ عہد کس سے باندھ رہی ہے بلبل، یعنی بلبل کس سے باندھ رہی ہے؟ گل سے، پھول سے. کل نہ پہچان سکے گی گل تر کی صورت. گل کہتے ہیں پھول کو، اور گل تر اس سے مراد یہاں پر وہ پھول جو اب مرجھا چکا ہے، وہ پھول جو بالکل جو ہے وہ اپنی شناخت کھو چکا ہے. بہار جب آتی ہے تو پھول کیسے کھلا ہوا ہوتا ہے، خوبصورت دکھائی دے رہا ہے، لیکن جیسے ہی خزاں کا موسم آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک ایک کر کے اس کے پتے جو ہے وہ ایک ایک اس کی پنکھڑی جو ہے وہ پنکھڑی اس کی جو ہے ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے، مرجھا جاتی ہے، اور پھر پھول کی وہ شکل وہ کیفیت نہیں رہے گی. تو شاعر کہتا ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ یہ بلبل جو ہے وہ کس سے پیمانے وفا باندھ رہی ہے، اس پھول سے کہ جو آج تو ہے لیکن کل خزاں آنے کے بعد تمام ہو جائے گا، اور پھر اس کو یہ بلبل جو ہے پہچان بھی نہیں سکے گی. تو یہاں پر بنیادی طور پہ یہاں پر دنیا کی بے ثباتی دکھائی ہے. بے ثباتی کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی ویلیو نہیں ہو، جس کی کوئی ورتھ نہ ہو، جس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو. اللہ کے رسول نے اس دنیا کی کیا ورتھ بتائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی انگلی کو سمندر کے اندر ڈبویا اور نکالا، صحابہ اکرام کھڑے تھے آپ کے ساتھ، آپ نے اپنی انگلی کے لگے آخری قطرے تک کا انتظار کیا. جب وہ آخری قطرہ بچ گیا تو آپ نے فرمایا یہ ہے دنیا کی زندگی، اور یہ ٹھاٹے مارتا ہوا جو سمندر ہے نا، یہ ہے آخرت کی زندگی. اسی طرح سے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بکری کا بچہ جو کن کٹا تھا، اس کے کان کٹے ہوئے تھے اور مرا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ہے کوئی جس کو 2 درہم میں خریدے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول 2 درہم تو دور کی بات، 1 درہم میں بھی کوئی خریدنا نہیں چاہے گا. ایک تو بکری کا بچہ کنکٹا اوپر سے مرا ہوا، کون خریدے گا اس کو؟ کوئی اس کی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں ہے اس کی. تو فرمایا اللہ کے نزدیک بھی اس دنیا کی کوئی قدر اور کوئی قیمت نہیں ہے. تو میرے پیارے بچوں، اس شعر کے اندر بھی شاعر یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ جس دنیا سے تم لوگ دل لگائے بیٹھے ہو نا، یہ دنیا جب تمام ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو تم پہچان بھی نہیں پاؤ گے اس دنیا کو. جس طرح سے بلبل نہیں پہچان پائے گی اس پھول کو، تم بھی اس دنیا کو اس کے فنا ہو جانے کے بعد نہیں پہچان پاؤ گے. یہ دنیا بے ثباتی کی نظر ہو جائے گی، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے اس نے. کس سے وعدے باندھ رہے ہو؟ ہم دنیا کے اندر وعدے باندھتے پھرتے رہتے ہیں، کل میں یہ کر لوں گا، پرسوں میں یہ کر لوں گا، 10 سال بعد میں یہ کر لوں گا، میں اتنی دولتیں جمع کر لوں گا، میں اتنے رشتے قائم کر لوں گا. دنیا کے اندر کتنی لمبی لمبی منصوبے ہم بنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں خود پتا ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے. تو پھر یہ لمبے لمبے چوڑے وعدے کس سے کر رہے ہو تم؟ کس کو دکھا رہے ہو تم یہ سب کچھ؟ یہ دنیا تو بس، تمہاری دنیا تو کسی لمحے بھی ختم ہو جائے گی. تو بات یہ کہ کس سے پیمانے وفا باندھ رہی ہے بلبل، کل نہ پہچان سکے گی گل تر کی صورت. امید کرتا ہوں کہ یہ والا شعر بھی آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. وائزو، وائز کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو. اگر اس وائز میں سے واو کے بعد آپ الف ہٹا دیں تو یہ بن جائے گا واز. واز کا مطلب ہوتا ہے نصیحت والی تقریر، اور واعظ کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنے والا، نصیحت کی تقریر کرنے والا. تو کہتے ہیں واعظ، آتش دوزخ سے جہاں کو تم نے، آتش کہتے ہیں آگ کو، آتش دوزخ کا مطلب جہنم کی آگ. جہاں کے معنی ہے دنیا، کہ اس دنیا میں تم نے لوگوں کو کیا کر دیا؟ جہنم کی آگ سے خوب ڈرایا تم نے، لیکچر دے دے کر لوگوں کو خوف زدہ کر دیا آخرت سے متعلق، کہ آخرت میں جہنم ہوگی، جہنم کے اندر لوگ جو وہ ایندھن ہوں گے، انسانوں کو ایندھن کے طور پہ ڈالا جائے گا، اس کے اندر جو ہے لوگ جا کے جلیں گے، سزائیں ملیں گی. یعنی یہ پورا ایک نصیحت کرنے والا جو ہے وہ اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے کر رہا ہے. جب فرض کر لیتے ہیں میں واعظ ہوں اور میں آپ لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں، جب میں اس طرح کی باتیں کروں گا تو آپ لوگوں کے دلوں میں کیا بیٹھے گا؟ خوف بیٹھے گا نا. تو اسی طرح سے شاعر بھی کہتا ہے کہ نصیحت کرنے والے نے لوگوں کے دلوں میں کیا بٹھا دیا؟ خوف بٹھا دیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ، اگر میں ہر دفعہ یہی کام کروں،
ہر دفعہ یہی کام کروں تو مجھے آتے ہوئے تم لوگ دیکھ کر کیا کرو گے؟ مجھے دیکھتے ہی تم لوگ خوف زدہ ہو جاؤ گے، لو آگے جہنم سے ڈرانے والے ہیں۔ تو شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، وہ تو بڑا غفور ہے۔ اے وائز، اے نصیحت کرنے والے، تو صرف ایک پکچر کیوں دکھا رہا ہے؟ پکچر کا ایک رخ کیوں دکھا رہا ہے؟ اس کا دوسرا رخ بھی تو دکھا کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور غفور ہے، اس کی جنتیں بھی موجود ہیں، اس کی رحمتیں بھی موجود ہیں، تو خالی ایک رخ کیوں دکھا رہا ہے؟ دوسرا رخ بھی تو دکھا۔ تیری حالت تو یہ ہو گئی کہ لوگ تو تجھے دیکھ کے ڈرنا شروع ہو گئے، یعنی تیری تقریر سننے سے پہلے لوگ تجھے دیکھ کے ڈرنا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ تو ایک خوف کی صورت اختیار کر گیا ہے، لوگوں کو تو نے اتنا ڈرایا کہ اب لوگ تجھے ڈر کی صورت سمجھتے ہیں، اب تجھے دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں، تجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے اب۔ تو اے وائز، اے نصیحت کرنے والا، تو تصویر کا ایک نہیں، تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھا جو پروردگار کا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو فرمایا وائز، آتش دوزخ سے جہاں کو تم نے وہ ڈرایا ہے کہ خود بن گئے ڈر کی صورت، کہ تم خود ڈر کی صورت بن کے رہ گئے ہو، لوگ اب تمہیں دیکھ کے ڈرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، امید کرتا ہوں یہ والا شعر بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں بچا تیر حوادث سے نشانہ بن کر۔ تیر تو آپ سب سمجھتے ہیں، ارطغرل تو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، تو پتہ تو ہوگا آپ لوگوں کو کہ تیر کمان کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ ایک کمان ہوتی ہے، اس میں تیر لگایا جاتا ہے اور تیر چھوڑ دیا جاتا ہے دشمن کے اوپر۔ تو یہاں پر شاعر کہتا ہے میں بچا مانے بچنا، کس چیز سے بچا میں؟ تیر حوادث۔ حوادث حادثے کی جمع ہے۔ زندگی کے اندر بہت سارے حادثات آتے ہیں انسان کے اوپر، یہاں تیر حوادث سے مراد مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، غم، آلام۔ ٹھیک ہے، اتنے سارے الفاظ میں نے کہہ دیا آپ سب۔ میں بچا تیر حوادث سے نشانہ بن کر، یہ غم، یہ تکلیفیں، یہ مشکلات، یہ آلام، یہ پریشانیاں، یہ سب مجھ پر تیر کی طرح برسے، تیر کی طرح برسے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ آگے بتاتے ہیں۔ آڑے آئی میرے تسلیم سپر کی صورت۔ سپر کہتے ہیں ڈھال کو، وہ جو آپ نے دیکھے نا شیلڈ، گول ہوتی شیلڈ جسے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، یہ شیلڈ اس ہاتھ میں ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں تلوار، یوں تلوار سے لڑتے ہیں اور دوسرے شیلڈ سے جو اپنے آپ کو سیو کرتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں، بچاتے ہیں اپنے آپ کو، اس کو اردو میں کہتے ہیں سپر۔ ڈھال بھی کہتے ہیں اور سپر بھی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں آڑے آئی میری تسلیم۔ تسلیم کسے کہتا ہے؟ تسلیم کے کیا معنی؟ قبول کرنا، سر وہ کہ نہیں کہتے سر تسلیم خم، کہ آگے سر جھکا لینا۔ تو میں جو اللہ کے آگے سر جھکا لیا، میں نے جو آگے اللہ کے سر جھکا لیا، یعنی سجدے میں چلا گیا، میں نے جو اللہ کی اطاعت قبول کر لی، میں نے جو اللہ کی فرما برداری قبول کر لی، تو اس نے مجھے بچا لیا ان تمام پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، آلام سے، مصیبتوں سے، ان سب چیزوں سے مجھے کس چیز نے بچا لیا؟ میرے سجدے نے۔ جب میں اللہ کے حضور سجدے میں چلا گیا تو مجھے ان ساری پریشانیوں اور ساری تکلیفوں سے نجات مل گئی، میں بچ گیا ان سب سے۔ تو کہتے ہیں آڑے آئی میرے تسلیم سپر کی صورت۔ سپر یعنی ڈھال، وہ شیلڈ جس طرح سے تلوار سے وہ بچا لیتی ہے، بالکل اسی طرح سے میرا سجدہ مجھے دنیا کی ہر مشکل اور پریشانی سے بچا لیتا ہے۔ رات کے تیسرے پہر میں جب اللہ تعالیٰ آخری آسمان پر آتا ہے اور بندوں سے پوچھتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا قبول کروں، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں، ہم خراٹے مار رہے ہوتے ہیں، ہم خواب و غفلت کے اندر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا آؤ مانگو مجھ سے اور میں تمہاری مراد پوری کروں۔ تو اللہ تو ہر وقت یہاں پر موجود ہے، اور جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، جو لوگ راتوں کو سجدے کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کی پھر مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ فیس بک کے اوپر بڑا مشہور ہوا، ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی۔ یہ عرب کے کسی ملک کی تھی، اور اس کے اندر ایک بڑا امیر آدمی جو ہے وہ بڑا پریشان تھا، اپنے بستر پر پیچ و تاب کھا رہا تھا، اور بڑی پریشانی کے عالم میں وہ اٹھا، اس نے کہا یار لانگ ڈرائیو پہ نکلتا ہوں۔ اچھا یہاں تو ذرا حالات ایسے ہیں کہ لانگ ڈرائیو پہ نکلتے ہوئے رات کو ڈر ہی لگتا ہے کہ کوئی لوٹ نہ لے، لیکن یہ عرب کی قصے ہیں تو وہاں تو امن امان اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ لانگ ڈرائیو پہ نکلا، اسے راستے میں مسجد نظر آئی، اس نے کہا یار نماز پڑھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا نماز پڑھنا جو ہے وہ میرے لیے باعث رحمت ہو جائے اور میرے دل کی سارے جو بے سکونی ہے وہ دور ہو جائے۔
وہ جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے وضو کر کے، جیسے ہی اندر ہال میں آتا ہے دیکھتا ہے ایک آدمی گڑ گڑا کر رو رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے. یہ بڑا پریشان کہ ایسا بندہ رات کے اس وقت میں اتنی دعائیں مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے، یار یہ کوئی پریشان ہے، لگتا ہے اللہ نے مجھے اس کی مدد کے لیے بھیجا ہے. وہ جاتے ہیں، جب دعا ختم کر لیتے اس سے پوچھتے ہیں میرے بھائی کیا بات ہے، بہت پریشان نظر آ رہے ہو، بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں تمہیں. وہ کہتا ہاں میری بیوی جو ہے وہ شدید بیمار ہے، 20,000 روپے جو ہے وہ اس کے آپریشن پہ لگنے، 10,000 کا انتظام ہو گیا اور 10,000 کی شدید کمی ہے، بس اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہا تھا. تو کہا پریشان نہیں ہو، لگتا ہے اللہ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے. بٹوا نکالتا ہے، 10,000 روپے اس کی بٹوے میں رکھے ہوتے ہیں اور دیتا ہے، کہتا ہے مجھے اس وقت بڑا سکون مل رہا ہے، مجھے خدا کے واسطے یہ لے لو. وہ پیسے لے لیتا ہے، ساتھ میں اس کو اپنا کارڈ بھی دیتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا کارڈ بھی رکھ لو، تمہیں جتنی رقم کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگنا، جب بھی تمہیں ضرورت ہو مجھ سے مانگنا، مجھے بڑا سکون ملا تمہیں یہ پیسے دے کر. وہ کہتا ہے نہیں کارڈ تم رکھ لو، پیسے میں رکھ لیتا ہوں لیکن کارڈ تم رکھ لو. کہتے کیا بات کر رہے ہو، کارڈ کیوں رکھ لوں؟ کہا اس لیے کہ میرے پاس اس سے بڑا کارڈ ہے میرے پاس. اس نے کہا اس سے بڑا کارڈ کون ہے؟ تو کہا وہی جو تمہیں یہاں لے کر آیا ہے. تو جب مجھے ضرورت ہوگی میں اس کے آگے ہاتھ پھیلا لوں گا، اس کے آگے گڑ گڑاؤں گا، اس کے آگے روؤں گا اور وہ میری مدد اسی طرح کرے گا جس طرح سے اس نے تمہارے ذریعے سے میری مدد یہاں پر کی. تو فرمایا کہ میں بچا تیرے حوادث سے نشانہ بن کر، آڑے آئی میری تسلیم سپر کی صورت. تو انسان مصیبتوں میں جب ہوتا ہے تو اس کی مدد جو ہے اللہ تعالیٰ غیب سے پھر اس طرح کرتا ہے. اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ تحریک پاکستان کی جو تحریک تھی، کیونکہ دیکھیں مولانا الطاف حسین حالی اگر آپ دیکھیں ان کی جو وفات ہے وہ 1914 ہے اور تقریباً 1900 سے جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے جو ایک تحریک چل پڑی تھی، چونکہ مسلمانوں پہ بڑے ظلم و ستم ہو رہے تھے تو اچھے اچھے لوگوں کے اوسان خطا ہو رہے تھے. اوسان خطا ہونے کا مطلب سمجھتے ہو؟ ہوش اڑ رہے تھے. تو یہاں لفظ لکھا اوسان خطا، تو اس کا مطلب لوگوں کے ہوش اڑ رہے تھے. کن لوگوں کے ہوش اڑ رہے تھے؟ حالات اتنے بد تھے، اتنے بدترین حالات تھے. کہتے رہنما یعنی جو رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں، جو لیڈرز ہیں ان کے بھی، یعنی عوام کے تو ہوش اڑتے اڑتے ہیں، لیڈر تو بڑا مضبوط ہوتا ہے لیکن اگر لیڈر کے بھی ہوش اڑنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. تو کہتے ہیں رہنماؤں کے ہوئے جاتے ہیں اوسان خطا، راہ میں کچھ نظر آتی ہے خطر کی صورت. راستے میں اب بہت خطرات نظر آ رہے ہیں. لوگ تو لوگ اب اس راستے میں جو ہے وہ جو لیڈران ہیں، جو رہنما ہیں، ان کو بھی پریشان حال دیکھتا ہوں. لیکن مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے؟ مسلمان کبھی گھبراتا نہیں ہے، مسلمان کبھی ڈرتا نہیں ہے، مسلمان کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. 313 بھی تھے تو 1000 کے اوپر بھاری تھے. آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مسلمانوں کی تعداد کبھی کفار سے زیادہ نہیں ہوئی. لیکن قرآن سورہ انفال کے اندر آپ پڑھ کر آئے، آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم 200 کھڑے ہوتے ہو تو 2000 کے اوپر بھاری ہوتے ہو، تم 20 ہوتے ہو تم 200 پہ بھاری ہوتے ہو. اللہ تعالیٰ نے طاقت بتائی ہے کہ تمہاری ثابت قدمی، تمہارے قدم جمانا، یہی تمہاری شان ہے. اللہ کا بھروسہ دل کے اندر ہونا، یہی تمہارا ایمان ہے اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے تمہاری مدد بھیجتا ہے. 1965 کی جنگ اٹھا کے دیکھ لیجئے. 1965 کی جنگ میں آپ کیسی فوج رکھتے تھے؟ باہمت فوج. کیسی فوج رکھتے تھے؟ دل کے اندر دلیری، اللہ سے مدد مانگنے والی. تبھی تو آپ نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو ایسا سبق سکھایا کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے تھے، ان کے ہوش اڑ گئے تھے، ان کے ارادے نیست و نابود ہو گئے تھے. تو مسلمانوں کی شان یہی ہے، ان کا ایمان یہی ہے کہ ہمیشہ دشمن کے سامنے وہ سینہ سپر ہو کے سر سے کفن باندھ کے تیار رہتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر زندہ رہ گئے تو غازی ہیں اور مارے گئے اللہ کے راستے میں تو شہید ہیں. ڈرتے نہیں ہیں یہ لوگ. یہاں پر بھی یہاں بات بتائی جا رہی ہے کہ رہنماؤں کے جو اوسان خطا ہو رہے ہیں تو اوسان خطا نہیں ہونے چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. یہ مشکل حالات یہ گزر جانے کے لیے ہیں، یہ گزر جائیں گے. اسی طرح سے آگے دیکھیے، کہتے ہیں کہ یوں تو آیا ہے تباہی میں یہ بیڑا 100 بار. بیڑا کہتے ہیں پانی کے جہاز کو. تو کہتے ہیں اچھا یہاں پر پانی کے جہاز کا ذکر کیوں کیا؟ یعنی اپنی زندگی کو مثال دی انہوں نے کہ ان کی جو زندگی کا بیڑا ہے، جو جہاز ہے، ان کی زندگی کا جو یہ سفر ہے، اس میں کئی بار جو ہے وہ طوفان آیا ہے، کئی بار آیا ہے. یوں تو آیا ہے تباہی میں یہ بیڑا 100 بار، پر ڈراتی ہے بہت آج بھنور کی صورت. لیکن آج جو ہے وہ
کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ کیفیت، یعنی بہت سی مشکلات سے گزرا ہوں، بہت سی پریشانیاں دیکھی ہیں، ہر بار ثابت قدمی رہی ہے، لیکن آج کی جو کیفیت ہے، آج کی جو کیفیت وہ بہت ڈراتی ہے، آج کی کیفیت بہت جو ہے وہ خوف زدہ کرتی ہے، لیکن اس کیفیت کے اندر بھی ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، ہمیں ڈرنا نہیں، ہمیں مضبوط رہنا ہے۔ یہ دونوں شعروں کا موضوع تقریباً ایک سا موضوع ہے، جو اس سے پہلے والا پڑھا میں نے اور یہ والا جو شعر ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آخری شعر کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں ان کو حالی بھی بلاتے ہیں گھر اپنے مہمان، یہ پہلے والے شعر سے انہوں نے اس کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور کہتے ہیں ان کو حالی بھی بلاتے ہیں گھر اپنے مہمان، دیکھنا آپ کی اور آپ کے گھر کی صورت۔ حالی ان کو دعوت دیتے ہیں، کن کو؟ اپنے محبوب کو، اپنے گھر کی جانب، یعنی اپنے دل میں ان کو بسانے۔ اور یہاں محبوب سے مراد کون ہے؟ اللہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ ان کو اپنے دل میں بسانے، ان کو اپنے گھر کے اندر مہمان بنانے کی بات کرتے ہیں، اور پھر دیکھنا کہ آپ کے اور آپ کے گھر کی شکل و صورت ہی بدل جائے گی۔ ان کے آنے سے آپ کے گھر کے، آپ کے دل میں بہار آ جائے گی، آپ کے دل میں رونقیں پھر سے آباد ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا اپنے دل کے مہمان کو ایک بار پھر بلا لیجئے، دیکھیے پھر آپ اور آپ کے گھر کی صورت کیا بدل جاتی ہے۔ تو یہ تھی پیارے بچوں ہماری آج کی یہ غزل جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج اس غزل کو آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھا بھی ہوگا۔ اب ہمارا سوال و جواب کا سیشن ہے، تو اس میں جو بچے سوال کرنا چاہتے ہیں وہ چیٹ کے ذریعے سوال کیجئے۔ سوال کا سیشن ہم اگلے اس میں کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم اپنا اس ایپیسوڈ 2 کو مکمل کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔